میرا خیال ہے کہ صدارتی کلمات کیا کہنے ہیں، بس شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ادب، سماج اور انسانیت کے حوالے سے اور کتابوں کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، یہ بڑا اہم کام ہے. اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. اگر کسی موضوع کو آپ چھیڑ دیں گے تو بات تو طویل ہو جائے گی. تو مناسب یہی ہے کہ آپ انعامات لیں اور کسی اور موضوع کے صدارتی گفتگو ہم کریں. صحیح ہے جی. مکمل کرنے کے بعد ایوارڈ کی بات تو آپ کو پتہ ہے سنتے نہیں ہیں، تو پہلے ان کو سنانا ضروری. تو پھر کیا سنایا جائے آپ کو؟ بس یہی کہنا ہے. دیکھیے بہت ساری باتیں ہوئیں. ابھی اظہر صاحب جو ہے وہ مذہب کی بات بھی کر رہے تھے اور سائنس کی بھی کر رہے تھے. ہم خرابی یہ ہے کہ ہم مذہب کے ذریعے سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سائنس کے ذریعے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیدھا سادہ طبیعت کا مسئلہ ہے اور ایک مابعد طبیعت کے ساتھ طبیعت کو بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہے. تو دونوں کا ڈسپلن ذرا الگ الگ ہیں. مجبوریاں ہیں دونوں کی اپنی جگہ پہ. مجبوری جو طبیعت کی وہ یہ ہے کوئی جب تک چیزوں کو وہ لیبارٹری میں لے نہیں جائے گی، ان کا الگ الگ نہیں کرے گی، ان کو تجزیہ نہیں کرے گی، ان کے عناصر کو دیکھے گی نہیں، تو تب تک اسے یقین نہیں آتا. اور ہم جو مذہب والے ہیں ہم تو دیوار سے پرے بھی جو کچھ ہوتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں. ہماری تو بنیادی ایمان پہ ہے اور یقین پہ ہے. اور بہت ساری باتیں جب یقین کے ساتھ شروع کی جاتی ہیں تو ان کی دنیا تو وسیع ہو جاتی ہے نا. وہ تو دیوار سے پرے دیکھ رہے ہیں، وہ دیوار سے پرے نہیں دیکھ سکتے. ان کا مسئلہ یہ ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ایسے موضوعات پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ چیز، سائنس تو بدلتی رہتی ہے. جو آج حقیقت ہے اس کے لیے وہ کل ممکن ہے وہ نادرست ہو جائے. اور اس کا دعویٰ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مستقل حقیقتیں کوئی ہیں، اس لیے کہ تجربے میں جو آتی جاتی ہے وہ حقیقت ہوتی جاتی ہے، اتنا ایسا روشن ہوتا ہے اور باقی تاریک رہ جاتا ہے. جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے علم اللہ نے دیا ہے اسماء کا. تو اسم کیا ہے؟ اسم یہی ہے کہ جو چیز ہمارے تجربے میں آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے. وہ چیز جو ہمارے تجربے میں نہیں آتی اس کا نام بھی نہیں ہوتا. تو اللہ میاں نے جو انسان کے تجربے میں چیزیں دے دی تھیں ان کے اسماء بھی دے دیے ساتھ، یعنی پہچان ان کی دے دی. تو پہچان یہیں سے شروع ہوتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا نام ہم رکھیں اور وہ نہیں ہو. تو لاکھ والا جو چیز ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سوچا تھا نا اللہ میاں کے بعد آپ جو مخالفت کرنے والے یا وہ کہنے والے ہیں کہ اللہ میاں نہیں ہے، تو بھائی یہ آپ کے ذہن میں خیال کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خیال آپ کے ذہن میں آ گیا تو وہ آپ کے تجربے میں بھی آ گیا. جو آپ کے تجربے میں آ گیا تو وہ موجود ہے، ورنہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے اللہ میاں کے بارے میں سوچا ہی ہے. جب سوچا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز تجربے میں آتی ہے تو سائنس بھی اس طرح ہی چیزوں کو دیکھتی ہے. وہ پہلے لا سے شروع کرتی ہے، پہلے فرض سے شروع کرتی ہے. تو لکھنے کا جو ہے بنیادی طور پہ یہ جو کریٹو پروسیس ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ غیب سے مضامین آتے ہیں. بھئی آتے ہوں گے، لیکن اللہ میاں نے اس کے بعد آپ کو ذہن بھی دیا ہے، آپ کو فکر بھی دی ہے، آپ کو کچھ بھی دیا. اس کے بعد مانجنا، ان کو تربیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ اسے پھینک نہیں دیتے. ماں اسے پھر پیار کرتی ہے، اسے سنوارتی ہے، اسے کنجی کرتی ہے، اسے چلنا سکھاتی ہے. تو اس کے بعد ان اشعار کو پھر دیکھنا بھی چاہیے کہ بھائی آپ جو کچھ دے رہے ہیں، ورنہ تو وزن میں بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شاعری نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے شاعری کچھ اور الگ چیز بھی ہے، وزن سے زیادہ ہے. وہ جو زیادہ ہے اس کا خیال کرنا وہ. تو جب تک ہم اس کا خیال کرتے رہیں گے ہمارا اعلیٰ ادب پیدا ہوتا رہے گا. بہت شکریہ جی.